چیک ریپبلک کے دورے پر آئے تو یہاں پراگ کا یہ ایک بہت بڑا شاپنگ پلازا ہے. یہاں پر چند دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو سوچا کیوں نہ اس چھوٹے سے یورپی ملک کی سیاست، معیشت اور جو اقتصادی صورتحال ہے اس پر بات کریں. میرے ساتھ اس وقت اس گفتگو میں شریک ہیں سمیع یوسفزئی صاحب ہیں جو سینئر افغان جرنلسٹ ہیں، راحیل خان ہیں جو یہاں پر ریڈیو لبرٹی کے نمائندے تو اسلام آباد کے ہیں لیکن آئے ہوئے اس وقت یہاں اپنے ہیڈ کوارٹر ہیں. اشرف خان صاحب ہیں، یہ اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں اور وہاں پر قبائلی علاقوں پر ایک تھنک ٹینک چلاتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ قمر صاحب بھی ہیں جو یہاں ریڈیو مشال کے ساتھ منسلک ہیں، انتظامی صورتحال دیکھتے ہیں لیکن یہاں کے کافی پرانے رہائشی ہیں. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں قمر صاحب سے ہی کہ قمر صاحب آپ نے کب سے یہاں ہیں اور کیا تبدیلی دیکھی؟ یہ ادر یورپین کنٹریز جو ہے نا اس سے اس کا سٹیٹس بہت ڈاؤن ہے، تو ابھی ان لوگوں کو بہت ٹرائی کرے کہ کوشش کرے کہ یہاں پہ فارن انویسٹر آئے، انویسٹ کرے، وہ بھی مارکیٹ میں، کنسٹرکشن سائڈ میں اور کس سائڈ سے بھی ہو. تو اب آج کل تو یہاں جو میجر کنٹریبیوشن ہے چیک اکانومی میں وہ جرمن ہے. یہاں پہ جتنا کار سیلرز کمپنی ہے، ورکس واگن ہے، شکوڈا ہے، BMW اور اس طرح مرسیڈیز بینز کا، اس نے یہاں پہ کمپنی آغاز کیا اور چیک لوگوں کا امپلائمنٹ کا موقع دیا. اور یہاں جو پراگ کا جو لوگ سروائیو کر رہے ہیں یہ ٹورسٹ سے، یہاں پہ تقریباً ہر سال تقریباً بہت زیادہ مقدار پہ ٹورسٹ آتے ہیں اور یہاں پہ جو ریسٹورینٹ ہے، شاپنگ مال ہے، ہوٹلز ہے، ان لوگوں کا جو بزنس ہے تقریباً 6-7 لاکھ ٹورسٹ اینولی چیک ریپبلک میں آتا ہے. جی ہمارے ساتھ یہ سمیع یوسفزئی صاحب بھی ہیں، یہ بھی ایز اے ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں یہاں پر، پچھلے 2 دن سے یہاں گھوم رہے ہیں، حالانکہ کم وقت ہے لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ تو اندازہ لگایا ہوگا کہ چیک معیشت یا چیک معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. تو آپ کے کیا احساسات ہیں، اب تک کیا سوچ بنی آپ؟ یہ میں تو پوری یورپ گئے ہوں لیکن یہ پہلے مرتبہ ہوا ہے کہ میں ایسٹرن یورپ آیا ہوں. جب ہم ایسٹرن یورپ کے نام لیتے ہیں تو ذہن میں وہ سابقہ جو سوویت یونین جو کمیونسٹ بلاک تھے ان کے نام اور کا ایک تصویر ذہن میں آتے تھے. اور نارملی یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو باقی جو یورپ ہے جو کہ کمیونسٹ بلاک کا حصہ نہیں تھے، یہاں پر لوگوں کے معاشی حالت، لوگوں کی زندگی ان سے مختلف ہے اور میں نے بھی کافی مختلف پائے. یعنی یہاں پر ٹھیک ہے لوگوں میں مثلا لوگوں کی گھر وہی پرانی ہے، لوگوں کا انفراسٹرکچر موجود ہے، لوگوں کا معاشی حالات، لوگوں کی طرز زندگی کچھ مختلف ہے. یہاں پر لوگوں میں یعنی وہی زندگی کا تگ-و-دو جو ہے نا جو باقی یورپ میں ہے، یہاں سے تھوڑا سا سکون ہے لیکن وہ سکون میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اسی وجہ سے کہ اکانومی اتنی مضبوط نہیں ہے. ٹورسٹ اٹریکشن کی بات کی تو ایک اور آپ نے بات کی کہ یہاں پر اپنی کوئی ایسی زیادہ ایکسپورٹیبل چیز نہیں ہے، لیکن ایک چیز جس کے لیے پراگ مشہور سمجھا جاتا ہے وہ ہے یہاں پر جو نائٹ لائف ہے اور جو جسم فروشی کے یہاں پر اڈے ہیں جس کو ابھی بات ہو رہی ہے کہ لیگلائز کیا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یورپ میں یا انٹرنیشنل ڈیمانڈ اتنی ہے کہ اب ہر یورپی شہر جو ہے وہ اس طرف زیادہ توجہ دے رہا ہے، اس صنعت کو زیادہ پروموٹ کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے ٹورسٹ کو زیادہ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ بیسیکلی ٹورزم جو ہے میرے خیال میں اف آئی ایم ناٹ رانگ، وہ زیادہ تر اگر آپ اٹریکشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہیومن انسٹنکٹ جو ہے اس کی ڈیمانڈس کو دیکھتے ہوئے کرنا ہوتا ہے. بلڈنگز تو ڈیفینیٹلی ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اور جو چیک ریپبلک ہے، ایسٹرن یورپ ہے، آگے جتنا بھی آپ دیکھیں تو وہ جو کنٹریز ہیں اس میں انسانی جو خوبصورتی ہے وہ بہت زیادہ ہے اور پراگ بھی اسی لیے مشہور ہے. پرٹیکولرلی نائٹ لائف کی آپ نے بات کی تو جو بھی جو امیر ممالک ہیں، بے شک وہ گلف ہوں، ایون ایشین اکانومیز میں جو امیر لوگ ہیں
اور امریکاز سے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اس چیز کی ڈیمانڈ ہے. تحقیق کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سیکس انڈسٹری ہے اور یہ جو لیکر انڈسٹری ہے, اس کے بغیر ہم جیسے ممالک جہاں پر اس کو برا سمجھا جاتا ہے, کیا ٹورسٹ اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں میں پھر پوٹینشیل ہے کہ اگر ٹورسٹ انہی چیزوں کے لیے آ رہا ہے تو وہ ہماری طرف تو نہیں آئے گا, وہ تو پھر انہی ممالک کو آئے گا. تو ہمارے پاس کیا چیز ایسی ہے جو بک سکتی ہے؟ میرا خیال ہے بنیادی بات تو یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک اب یہاں پہ دیکھیں اور کوئی چیز ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کا ذریعہ بنے ادھر پورے پراگ میں. اب آپ دیکھیں اکانومیز, آپ دیکھیں ڈنمارک کی اکانومی دیکھیں, آپ تائی لینڈ کی اکانومی دیکھیں, وہ بنیادی چیز جو ہے اس میں جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے وہ یہی ہے سیکس انڈسٹری ہے. ہماری طرف اس کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں ہیں. ہمارے پاس نیچر ہے, ہمارے پاس نیچرل بیوٹی ہے وہاں پہ, اور کافی ساری چیزیں اس طرح سے ہے. انتہائی سینسٹیو ہے اپنے کلچر کے معاملے میں, اور ان کا جو کلچرل پریزرویشن ہے اس کے حوالے سے. اگر آپ دیکھیں یہاں پر جتنے بھی ہیریٹیج سائٹس ہے ان کو نہ صرف یہ کہ محفوظ رکھا گیا ہے, بلکہ ان میں ایسے فیسلٹیز اور ایسے ادارے انہوں نے بنائے ہیں کہ جو لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں, جو لوگوں کو انکریج کرتے ہیں. بروشرز انہوں نے بنائے ہیں ان کے. اگر آپ ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں تو اگر یہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ بناتے ہیں تو انہی ہیریٹیج سائٹس کو یہ یوٹیلائز کرتے ہیں, اس لیے کہ لوگ ان کو پہچان سکے اور یہاں آ سکیں. 3 سال پہلے یہاں پہ اتنا کلب وہ یہ نہیں تھا. تقریباً سارا پراگ میں 5-6 کلب تھا, مگر ابھی ریسنٹلی جو نیدرلینڈ ہالینڈ کا منسٹری آف کلچر اینڈ ٹورزم, کیونکہ سارا یورپ میں ہالینڈ بہت مشہور تھا ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ کے لیے, تو انہوں نے وہاں ٹورزم اور منسٹری آف ٹورزم اینڈ کلچر نے فیصلہ کیا کہ یہاں پہ جو ٹورسٹ آتے صرف ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ کو آتے, یہاں پہ میوزیم دیکھنے کے لیے نہیں آتے کلچر. تو انہوں نے تقریباً 80% تک ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ بند کیا. تو ان کا وجہ تھا کہ ابھی ان کا اثر پراگ میں پڑا. تقریباً ابھی پراگ 1 میں 50 سے زیادہ نائٹ کلبز اور کسینو یہ سب شفٹ ہو گیا ہالینڈ سے یہاں پہ چیک میں. بالکل انسانی خوبصورتی بھی ہے یہاں پر. انہوں نے لینڈ مارکس, عمارتیں بھی ذکر ہوا کافی اچھی بنائی ہیں, لیکن سب سے جو میرا خیال میں اہم چیز تھی یہاں پر امن و امان کی صورتحال ہے. وہ کوئی ایشو نہیں ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں انویسٹمنٹ بھی آئی, ٹورسٹ بھی آئے. پاکستان میں اگر اس وقت سب سے میرا خیال میں ٹورزم انڈسٹری پروموٹ ہونی ہے یا انویسٹمنٹ آنی ہے تو اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ امن عامہ کی صورتحال ہی.